مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. علم دین کی برکتوں اور حدیث شریف کی خوشبوؤں سے مالا مال ہمارا سلسلہ ایک حدیث ایک سبق پیش خدمت ہے. سلسلے میں آمد آپ کی مرحبا اہلا و سہلا. آئیے مل جل کر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ کی سیرت کی جھلکیاں ہیں اس میں. اس کے صفحہ نمبر 1 پر درود شریف کی فضیلت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ عز و جل اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مفتی صاحب کرم فرمائے ہوئے ہیں سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں. آئیے مل جل کر انہیں ویلکم کریں. مرحبا سلسلے میں آمد آپ کی ماشاءاللہ. حزب معمول پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ آج کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے حدیث شریف کا ٹاپک ہے اس کی آپ پہلے ہمیں بتائیے پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے بڑی پیاری حدیث ہے ماشاءاللہ, بہت پیاری حدیث ہے. اور اس کا جو عنوان ہے جو سینٹرل آئیڈیا ہے وہ ہے عبادات کا ثمرہ پھل عبادت کا اور پھل نتیجہ. فروٹ نتیجہ ماشاءاللہ. یعنی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتا ہے تو پھر اسے کیا ثمرات ملتے ہیں. ماشاءاللہ یعنی ویری موٹیویٹنگ ٹاپک سن کر تو بہت یعنی کہ ایک ذہن بنتا. اور ماشاءاللہ پچھلے دنوں جیسے آپ نے میکینزم پر جو ہے کلام فرمایا ایک مقدار کے اندر مختلف سلسلوں کے اندر تو عبادات کے حوالے سے جو فلسفہ تھا وہ بھی بتایا گیا. پھر حلال حرام کا جو اسٹرکچر تھا وہ بھی سمجھایا گیا. اب ماشاءاللہ بڑا ایک حسن ترتیب مجھے نظر آ رہی ہے. اتفاق ہے. اچھا اتفاق اب یہ کہ ادھر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم حلال اور حرام پر عمل کریں تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ماشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ. جو حدیث میں بیان کرنے چلا ہوں بہت سارے محدثین نے اسے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. ماشاءاللہ میں اس سند کے الفاظ بیان کروں گا جسے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی مسند میں بیان فرمایا. ماشاءاللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا غلام او یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعك اللہ بہن فقلت بلا. فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ردیف کہتے ہیں جو سواری کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو اسے ردیف کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو پیارے آقا علیہ السلام
کے چچا زاد ہیں، اور بہت پیار ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے، اور یہ بھی حد درجے کی محبت کیا کرتے تھے اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سیکھنے کے لیے جی آپ کے دروازے اقدس پر بیٹھ جاتے، دستک نہ دیتے اللہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے، ماشاء اللہ، بیٹھے رہتے۔ صحرا کی جو ہوائیں ہیں وہ چلتی رہتی، ان کے بال اور جسم کو پراگندہ کرتی رہتی، اس ریت کی فکر نہیں کرتے، اس گرمی اور تپش کی فکر نہیں کرتے، انتظار میں بیٹھے رہتے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لاتے ہیں اور میں ان سے کچھ سیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ، ان کا طرز عمل تھا۔ ماشاء اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرمائی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ان سے فرماتے ہیں کہ اے لڑکے، کیا میں تجھے ایسے الفاظ اور ایسے کلمات اور ایسا مطلب کہ ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جو تجھے فائدہ بخشے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک اللہ، احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کے احکام کی پاسداری کر، یحفظک اللہ، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی پاسداری کر، جی، تجدہ امامک، تو اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی رحمت کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء پھر اللہ، فرمایا، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تو اللہ کو اپنی خوشحالی میں یاد رکھ، جی جی، اللہ تعالیٰ تیری تنگی میں تیرا خیال رکھے گا۔ اللہ اللہ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر۔ یعنی بندہ جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میری آمدنی سب کچھ ہے، ٹھیک، دنیا داروں کے پیچھے بھاگتا رہے، نہیں، پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرے، ٹھیک، پھر اسباب کی طرف جائے۔ اب بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یعنی حدیث کا عنوان تو یہ ہے ثمرات، ٹھیک، اور ایک ہدف دیا گیا ہے کہ احکام الہیہ پر عمل کرنا ہے، جی، اور ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ چونکہ صرف تنگی اور پریشانی کے وقت ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، پریشانی آ گئی تو دعائیں بھی ہو رہی ہیں، دعائیں بھی ہوں نوافل گی، بھی پڑھے جا عبادات رہے بھی ہیں، ہوں گی، ٹھیک، نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، تو انہیں بھی تنبیہ ہے کہ نہیں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو۔ نہیں، یہ تو ایک دیکھا ہے کہ ایگزام ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نماز کی پابندی، باقاعدگی سے جماعت کی پابندی شروع کر دیتے ہیں۔ جاب نہیں ہوتی جس کی، تو اس کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض اس طرح کی نیک ایکٹیویٹیز میں اتنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتا ہے، اور جب دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات تو وہ جماعت سے بھی رہ جاتا ہے۔ کاش وہ پابند ہو جائیں اگر نیکیوں کے، تو پھر انہیں پتہ چلے کہ اس میں کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک بڑی چیز، اہم چیز ہوتی ہے جو بندے کے دل و دماغ میں اٹھتی ہے، جب میں احکام الہیہ پر عمل کروں گا، دین پر چلوں گا، تو لوگ کیا کہیں گے اور کیا ہوگا، مطلب وہ اپنے نتیجے کی اسے فکر ہوتی ہے، صحیح، ہوگا کیا، داڑھی رکھوں گا تو کیا ہوگا، مال حرام چھوڑ دوں گا تو کیا ہوگا۔ فرمایا جا رہا ہے، وَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَن يَنْفَعُوكَ بِالشَّيْءٍ لَمْ يَقْدِهِ اللَّهُ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، ساری مخلوق اگر جمع ہو جائے جی، کہ تجھے کچھ فائدہ پہنچائے، لیکن اللہ نے تیرے مقدر میں وہ فائدہ نہیں لکھا، پوری مخلوق مل کر وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ، وَإِنْ أَرَادُوا أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، اور اگر وہ یہ سارے جمع ہو کر یہ سوچیں کہ تجھے نقصان پہنچائیں، اللہ نے نقصان نہیں لکھا، تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اعتماد کی دعوت دی جا رہی ہے، جب اللہ کے راستے پر چلو تو با اعتماد ہو جاؤ، اللہ اکبر، دنیا کی پھر فکر مت کرو، ماشاء اللہ،
اصل جو ہے وہ نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پھر فرمایا گیا وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب جب بندہ منزل کی طرف بڑھتا ہے اور نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے تو ایک اور فکر لاحق ہوتی ہے، یہ ہوگا کیسے، مجھ سے ہو ہی نہیں پائے گا، بڑا ہی مشکل کام ہے، بہت دشواریاں ہیں، بہت دقتیں ہیں۔ فرمایا گیا جان لو صبر کے اندر اگرچہ کہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے، خیر کثیر ہے، صبر کے اندر مشقتوں کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے۔ اور ایک بڑا ہی پیارا ضابطہ، مطلب آج پوری دنیا کے جو ہے نا وہ کردار سازی، تعمیر شخصیت اور اس قسم کی جتنی بھی کتابیں اس میں یہ عنوان ملتا ہے۔ فرمایا گیا ان النصر مع الصبر، کہ مدد صبر کے ساتھ ہے۔ اللہ پہلے ایک مشکل اور کٹھن مراحل ہوتے ہیں، پھر جا کر کچھ ملتا ہے۔ اور پیارے الفاظ اور سنہری حروف، بہت ہی عمدہ کلام۔ ان الفرج مع الکرب، تکلیف کے بعد آسانیاں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک پیارا کلام ہے۔ اب آپ جب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، اب آپ جلدی جلدی اس کا ایکسپلینیشن، کیونکہ یہ تو میں سمجھتا ہوں جو ذہنوں میں وسوسوں کی انگاروں کی گرمیاں ہیں نا، جو وسوسوں کے انگارے ہیں یہاں پر، ایسا انشاءاللہ برف کا پھایا رکھے گا یہ جو ایکسپلینیشن ہوگی اس کی، کہ ایک تعداد واقعی ڈر رہی ہے، شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، گھبرا رہے ہیں، یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، کمنٹس بھی سننے کو ملتے ہیں۔ دیکھیے یہ حدیث تو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ٹھیک۔ شروع میں یہ فرمایا گیا احفظ اللہ یحفظک اللہ، پھر وہ جو ایک بندے کو فکر لاحق ہوتی ہے دنیا میں کیا ہوگا، صحیح، اس کے نفع نقصان پر اسے بیان کیا گیا۔ اور پھر تیسرا حصہ یہ ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ صحیح۔ ان الفرج مع الکرب، امام سیوطی کی پوری کتاب ہے ماشاء اس موضوع پر، نام بھی اسی طرح کا ہے اچھا اچھا اچھا، کہ کرب، تکالیف اور مشکلات کے بعد آسانی ہے۔ وہ پیاری روایتیں بیان کی ہیں، بہت سارے علماء نے اس پر کلام کیا ہے۔ جی تو یہ جو 2 حصے ہیں حدیث کے، اس پر تو آج کلام نہیں کر پائیں گے ہم پہلے حصے کو فوکس کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، لبیک۔ اب پچھلے کئی سلسلوں میں ہم نے بیان کیا کہ ہمیں جو ہے وہ احکام الہیہ کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو۔ صحیح۔ دیکھیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ لبیک۔ ایک والد ہے، وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ کچھ کہتا ہے، بیٹا یوں کر لو، جی۔ بچہ نہیں کرتا۔ صحیح۔ تو والد بچے کی جو ہے وہ کوتاہی کو نظر انداز کرتا ہے، پھر بچہ نہیں کرتا، سمجھاتا ہے، پھر بچہ نہیں کرتا، ڈانٹتا ہے، پھر بچہ نہیں کرتا، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ والد اس سے خفا ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے اور اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ دنیا کے اندر ایک دستور ہے صحیح کہ جب بڑا یہ دیکھے کہ چھوٹا اس کی بات نہیں مان رہا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑا اس سے خفا ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے۔ ٹھیک۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب العزت اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام بیان فرماتا ہے، صحیح، ہمیں حلال و حرام کی ترغیب دیتا ہے، حلال کا پر عمل کیا جائے، حرام سے بچا جائے، اور ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ٹھیک، تو ہم رب کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں پھر ہم کیا منہ لے کر ان کے طلبگار ہوتے ہیں؟ ٹھیک، اور کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم وہ ساری مطلب کہ پامالیاں کریں، احکام الہیہ پر عمل نہ کریں، ان سے روگردانی کریں، منہ موڑ لیں، پھر ہماری زندگی میں مشکلات نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، پیارے بن جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ان پر ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی حفاظت کا بیان فرمایا، ٹھیک، نمازوں کا بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ حدیث ہے، فرمایا گیا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، ہم نے اس پر کلام بھی کیا تھا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر فرمائے، اسے ضائع نہ کرو، وحرم حرمات فلا تنتهكوها،
حرمات بیان فرمائی، ان کی پامالی نہ کرو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا والحافظون لحدود اللہ، مومنین کی صفات بیان کی گئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں، قائم کردہ احکام ہیں، ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے مطلب یہ نعمتیں جنت وغیرہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ پھر نماز کے متعلق فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز عصر کی۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا گیا من حافظ علیہا کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا من حافظ علیہن کن لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور، روشنی اور نجات قیامت کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر طہارت کے معاملے میں حفاظت کا ذکر کیا گیا۔ پھر حفظ جو ہے بدن، حفظ فرج کی تاکید بیان کی گئی۔ مطلب حفاظت کو لے کر بہت سارے الفاظ قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، لیکن پورا نظام جو ہے حلال و حرام کا، اس کی پاسداری ہمیں کرنی ہے۔ صحیح۔ یہ تو تھا احفظ اللہ، احفظ اللہ کی تشریح، ٹھیک ہے، کہ فرمایا گیا احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرو، تو اس سے کیا مراد؟ ان کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان امور کو بجا لانا جن کو بجا لانے کا حکم دیا گیا، اور ان امور سے بچنا جن سے بچنے کا درس دیا گیا۔ یہ محافظت دین ہے، یہ محافظت اسلام ہے، اور دین پر عمل کرنا ہے۔ صحیح۔ اب اس کا جو ثمرہ بیان کیا گیا جی جی یحفظک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جی۔ اب جو برکات اعمال صالحہ ہیں جی جی وہ کیا ہیں؟ جی ایگزیکٹلی۔ بندہ جو ہے مداومت کرتا ہے نیکیوں پر، فرائض پر عمل کرتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس کے جو اعمال کی برکات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ جی جی برکات کا بڑا وسیع دائرہ ہے، بہت وسیع دائرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں برکات دیتا ہے، سبحان اللہ۔ کہ بدن میں برکات دیتا ہے، دنیا میں برکات دیتا ہے، بالکل اس کے بدن میں اس کے برکات دیتا ہے، اولاد میں، اس کے مال میں، اس کے اہل میں، اللہ اللہ، اس کی حفاظت میں، اس کی عافیت میں، نہ جانے کہاں کہاں برکات آتی ہیں۔ ماشاء اللہ، اسی پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء مثال اللہ۔ کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا اور آدمی کے لیے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نیک لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم الملائکۃ یحفظونہ بامر اللہ، اس سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں تقدیر کا لکھا آ جائے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مع کل رجل ملکین یحفظانہ، ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، تقدیر کا لکھا آ جائے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکات اعمال بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے کہ بندوں کی جو صحت ہے جی جی، اس کی برکتیں اسے ملتی ہیں۔ ماشاء اب اللہ۔ صحت کے اندر سب سے اہم چیز ہے انسان کی عقل۔ ٹھیک۔ اب حافظ قرآن کی عقل سلامت رہتی ہے، اللہ اکبر، عالم دین کی عقل سلامت رہتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کی عقل میں فتور نہیں آتا۔ یعنی کوئی ہم بوڑھے ہونے کے باوجود، بوڑھا ہونے کے باوجود جیسے لوگ سٹھیا جاتے ہیں، صحیح صحیح، بڑے بڑے افسران دیکھے گئے، افسران دیکھے گئے، سائیکو ہو جاتے ہیں، مطلب سائیکو ہو جاتے ہیں، سٹھیا جاتے ہیں، اور کچھ شدھ بدھ نہیں رہتا انہیں، بستر پہ پڑ جاتے ہیں، بھول و براز نہیں ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں جو قرآن حفظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کی حفاظت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی جی، 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہو گئی، ماشاء اللہ۔ اور عقل سلامت، قوت سلامت۔ ایک دن کشتی سے اترنے لگے، چھلانگ مار کر اترے ہیں۔ اچھا، 100 سال کی عمر کے بعد؟ جی ہاں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی عمر دیکھیے اور آپ چھلانگ مار کر اتر رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ جو اعضاء ہے نا، جی جی، ہم نے انہیں گناہوں سے بچایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان اعضاء میں وہ قوت پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو
قوت عام طور پر نہیں ہوتی. ماشاءاللہ. یہ برکات اعمال صالحہ ہیں. ٹھیک. تو یا مفتی صاحب اگر اس سوسائٹی کے سیکشن کو بھی ایڈریس کر لیا جائے, جیسے مثال کے طور پر اب سود کا منع کر دیا, تو اب وہ گزارا کیسے ہوگا؟ یہ بھی ہوتا ہے, وہ تو میں تو جی بیوہ ہوں, یا میں تو ہاتھ پاؤں میرے اس طرح کے ہیں نہیں, اب میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں, کام نہیں جانتا ہوں. یہ سوچ ہے جو بندے کو جو ہے وہ ان الشیطان یعدکم الفقر, شیطان جو ہے تنگی اور غربت کا خوف دلا کر گناہ کرواتا ہے. مطلب یہ صرف خوف ہی ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. بندے کو جو ہے نا وہ اپنی کردار سازی کرنے کی ضرورت ہے اور عزم کی ضرورت ہے, اندر سے مضبوط ہونے کی ضرورت. اندر سے مضبوط ہو جائے تو یہ خوف جاتا رہتا ہے. مضبوط کب ہوگا؟ عبادات کی جب پابندی ہوگی, سبحان اللہ, تزکیہ نفس ہوگا. اب جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں سے سوال کر رہا تھا, مانگ رہا تھا. ٹھیک. تو آپ نے فرمایا ان ھذا ضیع اللہ فی صغرہ, اس شخص نے اپنی جوانی کے اندر احکام الہیہ کی حفاظت نہیں کی. ٹھیک. ضیعہ اللہ فی کبرہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑھاپے میں اس کا ساتھ نہیں دیا. اللہ اکبر. نہیں, آپ یہ بول رہے تھے نا تو میرے ذہن میں یعنی ایک تعداد ہے اداکاروں کی, ایک تعداد ہے گلوکاروں کی, اور ایک تعداد اور بھی ہوتی ہے کہ جو یعنی مجھے یاد ایک دفعہ ایک قافلے میں ہم اسلامی بھائی عیادت کرنے گئے تھے. سول سرونٹ تھے وہ, بہت بڑا یعنی کہ گھر ملا ہوا تھا, اور شرابی تھے, مشہور تھا ان کے علاقے کے اندر شرابی. لیکن اور ان کے آگے بھی جو دوسرے بھائی تھے وہ بھی مطلب مشہور شرابی تھے, مشہور, نشے میں آ جاتے ہوں گے باہر. اور وہ جو بڑے بھائی تھے وہ یعنی کہ ان کو سمجھے سرونٹ کوارٹر سائٹ پہ کہیں ڈالا ہوا تھا, اور جو ان کی حالت تھی ظاہر وہ کیوں ڈالا ہوا تھا, وہ جگر ان کا خراب ہو چکا تھا, وہ یعنی نشہ کر کے, اور بظاہر لگتا یہی تھا, بول چال ان کی بند ہو چکی تھی, بظاہر لگتا یہی تھا ان کا کہ ان کا. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے مسجد میں جب نماز پڑھنے آتے تھے وہ, تو لوگ ان سے کتراتے تھے کیونکہ وہ بالکل نہ پہچانتے تھے نہ کچھ. لوگ بتایا کرتے تھے یہ فلاں گریڈ کے آفیسر تھے. ٹھیک. تو مطلب دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. شرابی تو خیر اس کا گناہ واضح ہے کہ اس کے اعمال کی مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے, اور بعض لوگ پر آزمائش ہوتی ہے جن پر آزمائش ہوتی ہے. اب بندے کی ذات, اس کی مطلب کہ قوت اور اس کی عقل کی حفاظت, برکات اعمال صالحہ, نتیجہ اور ثمرہ. بندے کی جو عبادات ہوتی ہیں اس کا ثمرہ براہ راست اس کی اولاد پر پڑتا ہے. اللہ اللہ, یہ کیسے اہم چیز ہے, بڑی اہم, بہت واقعی امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. مطلب نیک آدمی کی اولاد میں نیک خصلت ہوتی ہے, سوائے یہ کہ تقدیر کا لکھا ہو. لیکن جنرلی اسپیکنگ جنرلی یہ ہے کہ جو بندہ خود نیک خصلت ہے, با اخلاق ہے, پرہیزگار ہے, اس کے جو عبادات کا نور ہے اس کی اولاد پر پڑتا ہے. ماشاءاللہ. صرف اولاد پر نہیں پڑتا, نہ جانے کتنی پشتوں پر پڑتا ہے. یا اللہ, کتنی پشتوں پر یا پڑتا اللہ. ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت, کانا ابوہما صالحا. جب حضرت خضر علیہ السلام نکلے ہیں اور ایک بستی میں پہنچے ہیں, اور انہوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی, خیال نہیں رکھا, اور ایک یتیم بچے کی دیوار تعمیر کی, تو قرآن مجید فرقان حمید بیان فرما رہا ہے کانا ابوہما صالحا. یہ ان بچوں کے ساتھ جو ایک احسان کیا گیا, اس کی وجہ یہ تھی ان کے والدین جو تھے وہ نیک تھے. تو محدثین لکھتے ہیں کہ ان کے والدین کی یہاں بات نہیں ہو رہی, 7ویں پشت میں جو ان کے آبا و اجداد تھے, یہ ان کے اعمال کی برکات تھی جو آج ان بچوں کو دی گئیں. اللہ. تو یہ ثمرہ ہے, احفظ اللہ یحفظک اللہ. مطلب پشت ہائے پشت تک چلتا چلا جا رہا ہے برکت کا سلسلہ. احفظ اللہ یحفظک اللہ. تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا. اللہ 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 اللہ. اچھا, اب جناب صرف یہی نہیں بلکہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ برکات اعمال صالحہ کے طور پر بندوں کو عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر جی, جنات کے شر سے محفوظ فرماتا ہے نیک لوگوں کو. ٹھیک.
مطلب آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا صحیح. کہ کوئی عالم جنات کے جو ہے وہ سحر میں مبتلا ہو گیا، ڈیفینیٹلی، ایگزیکٹلی. نیک پرہیزگار آدمی اور وہ مبتلا ہو گیا. صحیح. حالانکہ ہر عالم عامل نہیں ہوتا، یہ ایک الگ فیلڈ ہے، لیکن برکات اعمال صالحہ ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے. ماشاء اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے، جی. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے یعنی پرہیزگاری اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکفیہ غم الدنیا وہمہا، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے غم سے فکروں سے آزاد فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. احفظ اللہ یحفظک اللہ، اللہ کے احکام کی پاسداری کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یجعل لہ مخرجا من کل ما ضاق علی الناس، کہ لوگ جہاں بالکل تنگیوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں نیک اور پرہیزگار لوگ آرام سے گزر جاتے ہیں بے فکر کے ساتھ. تو یہ کہاں سے کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ مولانا بن جائے گا تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کس نے ڈال دیا کانسیپٹ؟ یہ مطلب وسوسے ہیں، وسوسے ہیں. یہ دنیا داری، دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے تو پھر وہی نظر آتا ہے. اس کے جب پردے چھٹتے ہیں اور بندے کو صحیح اور کھرے کی پہچان ہوتی ہے پھر جا کر ایسی باتیں نہیں کرتا کوئی. آئیے جناب جی. نہ صرف یہ کہ اس کی بدن اور قوت، اس کی جو عافیت، حفاظت، اس کی اولاد پر اثرات، بلکہ جانور تک برکات اعمال صالحہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام الہیہ پر عمل کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانور تک جو ہے وہ نیک لوگوں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. انہیں شر پہنچانے سے باز رہتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. جی جی. ایک کشتی میں ایک مرتبہ مطلب جا رہے تھے، ٹھیک. وہ ٹوٹ گئی اور جنگل بیابان میں انہیں قیام کرنا پڑا. درندے ان کی طرف لپکے. حضرت امام ابو نعیم نے حلیات الاولیاء میں یہ واقعہ نقل کیا، کہنے لگے انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء میں سرکار علیہ السلام کا غلام ہوں، غلام. سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے. سبحان اللہ. یہ برکات اعمال صالحہ ہیں. ماشاء حضرت امام ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں ایک باغ کے اندر، اور ایک اژدہا اپنے منہ میں نرگس کا پھول لیے ان کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ. یہ امام ابراہیم بن ادھم جنہوں نے بادشاہت کو لات مار دی، اللہ اللہ، دنیا چھوڑ دی، تو آج یہ نتیجہ ہے. کسی نے پوچھا کہ جناب بادشاہت آپ نے چھوڑ دی اور کیا فقیری میں رکھا ہے، کیا آپ یہاں آ کر پڑے ہوئے ہیں؟ کہ اچھا وہ بادشاہت تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے. سوئی پھینکی دریا میں اور کہا کہ اے مچھلیوں میری سوئی لے کر آ جاؤ. وہ مچھلیاں جو ہیں سوئیاں لے کر آ گئی ہیں. کہا یہ بادشاہت ہے. اللہ اللہ. اعمال صالحہ پر عمل کرنے کا ثمرہ، برکت اور نتیجہ ٹھیک بڑا ہی پیارا. یہ سمجھیں کہ جو بندہ نیک ہوتا ہے شامت اعمال پھر اس کے سامنے نہیں آتی. صحیح. برے لوگوں کے سامنے شامت اعمال آتی رہتی، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی پریشانیاں، اور ان پریشانیوں کا بھی ایک باب ہوتا ہے. اچھا. مطلب نیک لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، ٹھیک، گناہ بھی کر لیتے ہیں. تو بسا اوقات نیک لوگوں کو خاص طور پر دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے. اچھا، دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، مختلف طریقے سے سزا دے دی جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں، تو یہ مفتی صاحب دنیا میں سزا مل جانا بھی آپ اس کو پازیٹیو شمار کر رہے ہیں نا؟ اس کی کوئی ریزن ہے کہ پازیٹیو شمار کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے کہ آخرت سے بچا لیا جاتا ہے. اللہ 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 اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں، انی لآسی اللہ فارف ذالکا، اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر اللہ کی نافرمانی کبھی میں کر لیتا ہوں تو مجھے فوراً اس کا احساس میرے سامنے وہ چیز آ جاتی ہے. کس طرح آتی ہے؟ میرا خادم جو ہے اس کا رویہ بدلا ہوتا ہے. جس جانور پہ میں سواری کرتا ہوں وہ جانور جو ہے وہ بدکنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی بندے کے جو ارد گرد چیزیں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح.
صحیح. اور بندہ پریشانیوں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، احکام الہیہ کا پابند ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے جو ہے وہ بالکل خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں، قلبی مسرت ہی مسرت ہوتی ہے. ماشاء اللہ. پھر دوسری بات یہ یحفظک اللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ احفظ اللہ یحفظک اللہ، اس سے ایک مراد یہ ہے، یہ تو تھے دنیاوی امور جو ہمیں نظر آتے ہیں، ٹھیک. اور ایک چیز ہے بندے کی بزرگی، اس کا دین، اس کا ایمان. اللہ اللہ. کہ تم احکام الہیہ کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مقام اور منزلت کی حفاظت فرمائے گا، سبحان اللہ. اور تمہارے دین کی حفاظت فرمائے گا. اللہ اللہ. اللہ اللہ. یعنی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فتنوں سے محفوظ رہیں. امام حکم بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب کسی بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ ذرا اس کا سر سونگھو. کہا ان کے سر میں جو ہے قرآن کی بو ہے، اللہ. قرآن کی خوشبوئیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس کا دل سونگھو، فرشتے کہتے ہیں کہ روزے کی خوشبو ہے. ماشاء اللہ. اس کے قدم سونگھو، تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے قدم کے اندر جو ہے وہ قیام اللیل کی جو ہے وہ خوشبو ہے. اللہ اللہ. کہا اس کا نفس سونگھو، تو کہتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر جو ہے وہ اطاعت اللہ کی خوشبو ہیں. ماشاء اللہ. تو اس کی موت بھی آسان ہو جاتی ہے، ماشاء اللہ. نیک بندے کی موت بھی آسان ہو جاتی ہے. واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، ٹھیک. نیک کی جان کنی الگ کے الگ معاملات ہیں، اور بدکار کی جان کنی کے الگ معاملات ہیں. اللہ. تو جان کنی کے معاملات آسان ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اللہ میرے اسلام کی حفاظت فرما، واحفظنی بالاسلام قائدا، واحفظنی بالاسلام راقدا، میں چل رہا ہوں، بیٹھا ہوں، سویا ہوں، میرے اسلام کی حفاظت فرما. ٹھیک. پھر برکات اعمال صالحہ، کہ بندے کو اللہ تعالیٰ بدکاری سے محفوظ فرماتا ہے، سبحان اللہ. معیوب چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے. نفس ہر ایک کے ساتھ ہے، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ ان کے نفس میں پھر ایسی طاقت فرما دیتا ہے کہ وہ بدی سے باز رہتے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے، وہ ہمارے نیک بندے تھے، ان کو فحش اور بری چیز سے محفوظ رکھا. اور بہت سارے ایسے بزرگوں کے واقعات ہیں. تو احفظ اللہ یحفظک اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہیں دنیا میں برکات عطا فرمائے گا، آخرت میں عطا فرمائے گا، قبر میں بھی عطا فرمائے گا. ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، ماشاء اللہ. نیک بندوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. اور پھر جو قیامت کی منازل ہیں، اور قیامت کے اندر انعام و اکرام کے جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں. تو یہی زندگی ہے، یہی جو ہے وہ اصل ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ فریب ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن جزاک. تھینک یو ویری مچ فار اے فیتھ انلائٹننگ ڈسکورس. اتنے وسوسوں کو پر مرہم رکھنے کا بہت بہت شکریہ. ایک تعداد ہوگی انشاءاللہ جس کو نیک بنتے ہوئے جو وسوسے تنگ کرتے ہیں، اس کا جواب اس سلسلے میں مل جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير